الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسول النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک وعلی امتک یا سیدی یا نبی اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام نظرانہ عقیدتاً پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم نے اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کا، مقدس بیٹیوں کا ذکر کیا، اور یہ قرآن پاک سے یہ چیز ثابت ہے کہ بنات جمع کا صیغہ ہیں، دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اور پھر دوسرے احباب کی کتب سے یعنی اہل تشیع حضرات کی کتب سے، حیات القلوب ملا باقر مدرس کی کتاب ہے، اصول کافی شیخ یعقوب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے تحفۃ العوام، بہت ساری کتب میں اہل تشیع حضرات کے جو پہلے گزرے ہیں علماء، ان کی کتب میں یہ چیزیں موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور یہ ساری اولاد پاک جو ہے یہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں، یعنی کہ 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کے لقب میں طیب طاہر، یہ 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے ہیں، اور 1 صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے ہیں۔ تو آج جس مقدس صاحبزادی کا ذکر خیر ہے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے، یہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے چھوٹی ہیں، یعنی حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے چھوٹی ہیں، اور ان کی تربیت والدین کریمین نے فرمائی ہے، یعنی حضرت نبی پاک علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت فرمائی۔ اور جس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا تو اس کے ساتھ ہی ان صاحبزادیوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی اسلام کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے دست نبوت پر بیعت ہوئی۔ تو اس دور کے دستور کے مطابق، جیسا کہ پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح حیات میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ان دونوں صاحبزادیوں یعنی حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو دعوت توحید دی اور بتوں کی آپ نے مذمت کی، تو ابو لہب اور دوسرے مشرکین مکہ جو تھے ان کا جو غصہ تھا، غیظ و غضب تھا، وہ انتہا درجے کو پہنچ گیا۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں گستاخی کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے اپنی ان دونوں بیٹوں سے، ابو لہب نے کہا کہ تم جلدی کرو کہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا اور نہ تم میرا چہرہ دیکھو گے کہ جب تک انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق نہ دے دوں، یعنی کہ یہ نکاح کی نسبت تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان دونوں نے حضرت سیدہ رقیہ کو اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو انہوں نے طلاق دی، لیکن اس وقت جو عتیبہ تھا، یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ عتبہ اور موتب یہ ابو لہب کے جو 2 بیٹے ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بعد دفعہ جو لوگ منہ چڑھا کر باتیں کر دیتے صحابہ پاک کے بارے میں، جن کی ان کو اتنے حالات کی علم نہیں ہوتا، تو انسان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو ہیں یہ دونوں یعنی حضرت عتبہ اور حضرت موتب ابو لہب کے بیٹے جو پہلے کافر تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ عتیبہ جو تھا اس نے بڑی گستاخی کی، اور بے باکی سے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے یہ گستاخی کی
کہ اس نے نفرت کا اظہار کیا، تھوک پھینک دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے اس پر ایک ایسا کتا چھوڑ دے۔ تو جناب ابو طالب اس محفل میں موجود تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرے اس بھتیجے کو، ابو لہب کی بیٹی عتیبہ کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی ہے، دعا درار، نقصان دینے والی دعا جو ہے، اس سے ان کو کون بچائے گا؟ تو بالآخر ایک دن یہ تجارت کے گھر سے ملک شام کی طرف نکلتے ہیں، ساتھ ابو لہب بھی ہیں اور یہ جو ہے عتیبہ بھی ہیں، اس میں دوسرے بھی کافی لوگ تھے۔ تو ایک راستے میں انہوں نے قیام کیا، لیکن وہ جنگل تھا اور وہاں درندے رہتے تھے۔ تو ابو لہب کہتے ہیں قافلے والوں سے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات جو ہے میرے اس بیٹے کو کچھ جانور نقصان پہنچائیں، تو تم سارے قافلے میں میری مدد کرو۔ انہیں کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم اس طرح کریں گے کہ اپنے مال کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے، ٹیلا بنا دیں گے، اس کے ارد گرد ہم خود سو جائیں گے، ان کو ٹیلے کے اوپر سلا دیں گے۔ تو عتیبہ کو ٹیلے کے اوپر سلا دیا گیا، یہ جو سامان اکٹھا کیا اس کے اوپر سلا دیا گیا، اور سارے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے سو گئے۔ تو اللہ کریم نے ان پر ایک ایسی نیند طاری کر دی، ایسی نیند مسلط کر دی، اور ایک شیر بھیج دیا، انہیں سب کا منہ سونگا، لیکن کسی کی جرات نہ ہوئی کہ اٹھے اور دیکھے کہ یہ شیر کیا کر رہے ہیں۔ لیکن شیر نے چھلانگ لگائی اور سامان کے اوپر چڑھ گیا اور عتیبہ کو مار ڈالا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی تھی اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک ایسا کتا بھیج جو اس کو چیر پھاڑ ڈالے، اس کو برباد کر دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پوری ہوئی، اور یہ عتیبہ یہ فتح مکہ سے پہلے یہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، یہ اس کی موت فتح مکہ سے پہلے ہو چکی ہے، اور عتیبہ اور محتم یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے اور صحابہ کے صف میں شامل ہوئے اور غزوہ حنین میں شامل ہوئے اور مال غنیمت میں حصہ بھی پایا ہے۔ اور حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، تو کچھ عرصے بعد آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو ہم اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیں تو ان کا بھی کوئی انتظام بندوبست کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رافع کو اور ایک اور ساتھی غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس کام کے لیے تیار کیا، 2 اونٹ بھی دیے اور کچھ زادرہ بھی دیا، دراہم بھی دیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا سامان جو ہے آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اونٹ کا اور جو باقی اخراجات تھے زادرہ وہ بھی صدیق اکبر نے پیش کیے تھے۔ اور صدیق اکبر پاک رضی اللہ اپنے ایک اور ساتھی کو تیار کر رہے تھے، عبداللہ بن عریقہ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو اونٹ بھی دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف یہ لکھا کہ تم آپ اپنے گھر والوں کو جن کے ساتھ لے کر حضرت نبی پاک علیہ السلام کے جو خاندان تشریف لائے ہجرت کے لیے، ان کے ساتھ تم نے بھی ہجرت کرنی ہے۔ لہٰذا یہ غلام مکہ شریف میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، وہ بھی تشریف فرماتی، اور حضرت بی بی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھیں، تو ان کو بھی ساتھ تیار کیا، اور حضرت صدیق اکبر کے خاندان والے جو تھے ان کو بھی تیار کیا، ان کی بیٹی حضرت اسماء، حضرت عائشہ اور ان کے زوجہ محترمہ ام رومان اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر، یعنی کہ یہ سارے جو ابو بکر صدیق کا خاندان تھا، نبی پاک علیہ السلام کا خاندان تھا، یہ مل کر انہوں نے پھر یہ ہجرت کی، اور پھر یہ اس طریقے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے خامد نے ابو العاص بن ربیع نے مکہ شریف میں روک لیا تھا۔ تو بعد میں فتح مکہ کے بعد یعنی کہ جب غزوہ بدر ہوئی اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت فرمائی، وہ مدینہ شریف پہنچ چکی تھی، یہ ان کی سوانح حیات میں یہ بات گزر چکی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی یہ صاحبزادیاں اس فضائل میں شامل ہیں کہ جو فضائل مہاجرین کے ہیں، جو حق میں ان کے حق میں آیات کریمہ کا نزول ہوا، تو ان تمام جو ثواب ہیں مہاجرین کے حق میں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادیاں بھی اس میں برابر کی شریک، اللہ کریم نے ان کو بھی یہ ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بعد میں ہجرت کر تشریف لاتی ہیں۔ حضرت سید رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خامد حضرت عثمان کے ساتھ، جن کی پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، حبشہ سے پھر مکہ واپس آتے ہیں، مکہ سے پھر مدینہ شریف کی طرف وہ ہجرت کرتے ہیں۔ تو یہ سارا خاندان یہ مدینہ شریف میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے کہ جیسا حکم ہوتا ہے ایسے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دوں اللہ کریم کے حکم کے مطابق۔ اور میرا یعنی کہ اس وقت حضرت سید رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو وصال فرما چکے تھے سن 2 ہجری میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خادمہ سے، حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت سیدہ رقیہ کو آپ نے بطور تحفہ خدمت کے لیے بھیجی تھی، دی تھی، تو وہ فرماتے ہیں نبی کریم سے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کو نکاح اللہ کریم کے حکم کے مطابق کرتا ہوں، وہ عین ممکن ہے کہ وحی الہی کے آسمانی جو آئے گی اس کے مطابق پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ تو کچھ عرصے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ جبریل امین سے تشریف فرمائے، یہ حکم لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی کا حضرت ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اس محکمین کے مطابق جو حضرت رقیہ کا تھا۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا ربیع الاول شریف میں سن 3 ہجری میں، اور جمادی الثانی سن 3 ہجری میں پھر آپ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی فرماتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو ملائے عالم ہیں، یعنی جو آسمانی فرشتوں کے جرمٹ میں جن کو ذو نورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام کی 2 لخت جگر ہیں، اور ان کی نسبت سے پھر ان کا یہ لقب ہو گیا ذو نورین، یعنی 2 نوروں والے۔ تو کتنی یہ اعزاز کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ 2 لخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی یک کے بعد دیگرے۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خامد تھا وہ انتقال کر گیا تھا، یعنی ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، تو ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان سے کہنے لگے، اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، تو انہوں نے معذرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ابھی مجھے فی الحال نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑے افسردہ تھے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اس بات کا اظہار کیا کہ پیارے حبیب علیہ السلام میں نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، شادی کر لو، تو انہوں نے معذرت جو ہے وہ ظاہر کر دی، تو بڑا دل کو تکلیف اور دکھ پہنچائے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ جملے بہت سننے کے قابل ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، حضرت عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی ملے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر زوج ملے گا، خامد ملے گا۔ تو کچھ عرصے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا اور خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور ان کو ام المؤمنین کی صف میں شامل فرما لیا۔ تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ جب بعض دفعہ دوست کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر ہو، تو کیا یہ تھوڑی اعزاز کی بات ہے کہ جن کی اولاد پاک ہے اور اولاد پاک کی نسبت نبی پاک علیہ السلام سے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے گائے بگائے کئی مواقع پر حضرت سیدہ زینب کے بارے میں فرمایا، ہیا افضل بناتی اصیبت فیا، ہیا خیر بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے فضیلت والی بیٹی ہے، یہ میری بہتر بیٹی ہے کہ میری وجہ سے ان کو دکھ پہنچایا گیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے یہ لقب ہے۔ اور سیدہ رقیہ کا یہ اعزاز کی بات ہے کہ فرمایا حضرت رقیہ کی تیمارداری کرو اور اس کی تیمارداری کا اجر و ثواب اللہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا کہ غزوہ بدر کے جو مجاہدین ہیں ان کے برابر اللہ کریم تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ آپ کی بیٹی میں کسی کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے جو اعزاز حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی تیمارداری کرنا اور اس غزوہ بدر کے مجاہدین کے برابر اللہ کریم آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس بیٹی کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ حفصہ سے بہتر عثمان کو بیوی ملے گی، یعنی کہ خیر کا لفظ فرمایا، بہتر کا لفظ فرمایا، اور کس سے یہ پھر زبان نبوت سے یہ الفاظ ذکر رہے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے ان بیٹیوں کے لیے۔ تو معزز سامعین، پھر حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں پھر آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ سن 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کا، سن 8 ہجری میں سیدہ زینب کا، اور سن 9 ہجری میں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے غسل کفن کا انتظام فرماتے ہیں، حکم فرماتے ہیں۔ تو وہی عورت خواتین جو حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ زینب کے کفن دفن میں غسل میں جو شریک تھی، ان میں حضرت عطیہ اسماء بنت امیس ہیں، ان کو بلایا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا اور ان کے کفن کا انتظام کیا گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب غسل دے چکو تو مجھے پھر اطلاع کرنا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام خود ان کپڑوں سے اپنا دست مبارک مس کرتے ہیں
اور سید ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں کپڑے عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ان کے جنازے کا انتظام کرتے ہیں اور خود جا کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور ان کے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں آج ہمارے لیے ہمارا پیر مرشد آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، وہ ہمارا جنازہ پڑھائے، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے تو ہم پھولیں نہیں سماتے، ہم کہتے ہیں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فلاں حضرت صاحب تشریف لائے، فلاں مفتی صاحب آئے، فلاں پیر صاحب آئے، تو انہوں نے ہماری نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی۔ تو جن کے لیے خود حضور نبی پاک علیہ السلام دعائیں فرمائے، جن کے جنازے میں شریک ہوں، ان کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات کیوں نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین، اس طریقے سے پھر آپ کو دفنایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام پریشان رہتے تھے اور خواتین، پھر آپ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی کہ صبر کریں، یعنی کہ آنکھ سے رونا، دل غمگین ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن واویلا نہیں کرنا چاہیے، چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے، مین نہیں کرنے چاہیے، جس کو پنجابی زبان میں ہم کہتے ہیں بلند آواز سے۔ ان کے لیے ایسے الفاظ فرمائے یہ شیطان کی طرف سے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا جو سینے پر گریباں پھاڑتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، سر پر پیٹتا ہے، دانوں پر پیٹتا ہے اور ایسے الفاظ نکالتا ہے، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرمایا یہ سارے کام یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، یعنی کہ جن کا وصال 3 صاحبزادیاں جو ہیں وہ آپ کی حیات مبارک میں ان کا انتقال ہوا، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وصال آپ کی عدم موجودگی میں ہوا۔ حضرت سید زینب، سید ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح جو وصال ہے وہ آپ کی موجودگی میں ہوا، تو آپ نے خود ان کے لیے غسل کا، ان کے لیے کفن دفن کا انتظام فرمایا، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو پھر یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو وصال ہے وہ آپ کے وصال کے بعد ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کا ذکر پاک کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جیسا کہ تحفۃ العوام اہل تشیع کی کتاب ہے ورد وظائف کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہم صلی علی رقیہ بنت نبی کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ پر درود و سلام ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم پر بھی درود و سلام ہو، اور فرمایا ولعن من اذان، ان پر لعنت ہو جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی۔ تو معزز سامعین، پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ منہ چڑھا کر باتیں کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے ان بیٹیوں کے لیے۔ لہٰذا اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور اہل تشیع حضرات کی کتب سے بھی چیز ثابت ہے۔ تو آج کل کے اگر کوئی اٹھ کر کوئی انکار کرے تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے بڑوں کی کتاب کا مطالعہ کریں اور پھر بعد میں یہ بات کریں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں یا نہیں۔ یعنی مولانا باقر مجلسی، ان کی کتاب حیات القلوب، ان کی کتاب اصول کافی، اور ان کی جو شرح اگر صافی، تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں جو ہیں یہ بڑی عزت والی ہیں، بڑی شان و شوکت والی ہیں۔ تو ہر ایک کا بڑا مقام ہے، ہر ایک کا اپنے، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اولاد پاک سے بھی محبت فرمائی ہے۔ حضرت صاحب علی کو اپنا ردیف پناہ جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، حضرت بی بی امامہ کو آپ کندھوں پر اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، جب وہ آپ اتحیات میں تھے وہ گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یعنی جو محبت حسنین کریمین کے لیے وہی محبت حضرت بی بی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہے۔ تو یہ علاقہ بات ہے کہ ہم مطالعہ نہ کریں، ہم علماء کرام سے باتیں نہ سنیں، تو پھر کہ جناب یہ بھی کوئی فضیلت والی بات ہے، یہ بھی ان کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ چیز بہت بڑی غلط ہے۔ تو اس سے انسان کا جو ہے ایمان وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم دعا کریں چاہیے اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی ان بنات کے ساتھ سچی عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔